قطر کی عدالت نے بھارتی نیوی کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی۔ قطر میں بھارتی نیوی کے 8 اہلکاروں کو گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق بھارتی نیوی اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں قطر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کا یہ بتانا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے جوائن کیا۔ ماریہ صاحبہ، یہ بھارت کا وتیرہ ہے کلبھوشن یادو، آپ دیکھ لیں اس سے پہلے نجر کے قتل میں جس طریقے سے باقاعدہ پروف موجود ہیں کہ بھارت جو ہے وہ جاسوسی کرواتا ہے۔ اپنے ملک میں انریسٹ ہے، ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں، دوسرے کے ملکوں میں جاسوسی کر کے انریسٹ پھیلانے کی ناکام کوشش ہے۔ دیکھیں، ہندوستان جو ہے اس وقت ایک دفاعی معاہدے میں اسرائیل کے ساتھ اور بالخصوص امریکہ کے ساتھ، جہاں وہ نہ صرف ان کے ساتھ انٹیلیجنس کوآپریشن کرتے ہیں بلکہ ہندوستانی افراد بالخصوص ان کی ملٹری جو ہے اس کے لیے جاسوسی کا جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ جو قطری عدالت نے فیصلہ سنایا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کرے یا شر پسندی کرے تو اس کے خلاف جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ ایکسٹریم ہی ہوتے ہیں، یعنی جیسے کہ ان کو سزائے موت کی سزا دی گئی ہے۔ جی اچھا، یہ کہیے گا کہ ابھی تو پوری دنیا اور جو بھی ذی شعور انسان ہے وہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اس کی مذمت میں بات کر رہا ہے، لیکن یہ جو نیکسس ہے یہ تو مطلب مزید ایک تشویش کی بات ہے ان ممالک کے لیے جو کہ بھارت کے ساتھ جن کے ٹائز ہیں اور وہ اسلامی دنیا کے ممالک ہیں، کہ وہ دیکھیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور خطے کے لیے بھارت کیا کچھ کر رہا ہے اس کے نقصان کے لیے۔ دیکھیں، جو چیز اس چیز سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے لیے عرب ممالک کے ساتھ دوستی کوئی ترجیح نہیں رکھتی اگر ان کے رشتے جو ہیں اسرائیل کے ساتھ دیکھے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہندوستان کا اسرائیل کے ساتھ نہ صرف دفاعی الحاق ہے بلکہ انٹیلیجنس کا الحاق بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو سرکاری نمائندگان ہیں وہ نہ صرف اسرائیلی ایجنسی کے اندر جو ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ہے اس قسم کی جاسوسی کے مختلف واقعات میں ساری مشرق وسطیٰ بلکہ ساری دنیا میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت قابل فکر بات ہے تمام ان عرب ممالک کے لیے جو ہندوستان کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی دو طرفہ تعلقات ہیں یا ان دو طرفہ تعلقات کی کوئی اہمیت ہے۔ قطر کے خلاف جو جاسوسی کا نیٹ ورک ہندوستانی نیوی نے پھیلایا اسرائیل کے کہنے کے اوپر، وہ اس بات کی واضح مثال ہے۔ جی بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحبہ، آپ نے وقت دیا۔ سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ ایک اور واضح پروف آ گیا ہے کہ بھارت کس طریقے سے دوسرے ممالک میں انفلٹریٹ کرتا ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کے لیے جاسوسی۔ تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں جی، اس کے جو 3 پہلو ہیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ دیگر ممالک کے خلاف مختلف سطح پہ اس طرح کی کارروائیاں کرتی رہی ہے، جس طرح کلبھوشن یادو کا کیس بھی تھا، اور اب یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اسرائیل کا ان کے ساتھ کتنا گہرا گٹھ جوڑ ہے انٹیلیجنس کوآپریشن کا، کہ وہ کسی تیسرے ملک میں بھی اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اسرائیل اور بھارت کے انٹیلیجنس کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اس کو اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو حال ہی میں کینیڈا میں سکھ رہنما کی ہلاکت ہوئی ہے، جس میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ان کی مسلم دشمنی ہے وہ صرف پاکستانیوں اور کشمیریوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کے انتہائی قریبی انٹیلیجنس کوآپریشن ہے وہ عالمی سطح پہ ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ بھی جو ابھی جنگ چل رہی ہے فلسطین اور حماس کی، اس میں تمام جو بھارتی میڈیا اور جو مبصرین ہیں وہ کھل کے اسرائیل کی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ پاپولر لیول ہو، پولیٹیکل لیول ہو، آئیڈیولوجیکل لیول ہو یا انٹیلیجنس لیول ہو، اسرائیل اور بھارت بہت قریبی اسٹریٹجک ایلائز ہیں، اور وہ دیگر تمام ممالک خصوصاً مسلمان ممالک کے خلاف مختلف کیپیسٹیز میں پینیٹریٹ کر کے ان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ اپنے عرب بھائیوں کو باور کرائیں کہ جو بھارت کے ساتھ اکنامک، اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل معاملات میں تعاون کے خواہاں ہیں، وہ زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کے مزاج اور نظریے کو دیکھیں، اس کی اپروچ کو دیکھیں، اور مستقبل کے ان کے ساتھ تعاون کے منصوبوں پہ ایک حقیقت پسندانہ اور بروقت انداز میں نظر ثانی کریں۔ بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحب، آپ نے وقت دیا، اور سید محمد علی صاحب آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔